تو سب سے پہلے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. اتنی بڑی شان جو ہم بہت سے لوگوں کو آئیڈیا نہیں, جیسے جیسے عمر بڑھتی رہی نا تو نور بھائی تب احساس ہوا کہ جی صبح ہم نے بڑی ماشاءاللہ بڑا خیر کی بات آغاز ساری میں رہا. بالکل جب آیا کوثر ہے یہ کتنی بڑی فضیلت کی حامل ہے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدیحہ, آیت کوثر کے جیسے بہت سارے ترجمے اور تفسیر ہیں, اس میں حوض کوثر کو ایک طرف رکھنے کے بعد بہترین تفسیر سیدہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کفار کا یہ چیلنج کرنا کہ آپ بے اولاد ہیں, اصل میں مقصد یہ تھا کہ لڑکا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا نام و نشان نہ رہے گا. مطلب یہ تھا کہ نسل نہیں ہوگی. نعوذ باللہ. وہ جو بدخواہ ہیں وہ اس طرز کا, جن کی زبان اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح سے بند کی, ان شانئک هو الابتر کہہ کے. لیکن اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے چیلنج کا یا اس بدخوئی کا جواب دیتے, پہلے خوشخبری عطا کی کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دی, خیر کثیر. اب اس کے ساتھ جو اس کا لازمی نتیجہ ہے, پہلا تو ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کہہ رہے ہیں نام نہیں رہے گا, تو اللہ کے بعد سب سے بلند نام یہی ہے, بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. بے شک. اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نسل نہ ہونے کی وجہ سے, اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بات ختم ہو جائے گی. تو بات تو اب شروع ہوئی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی, اور نسل بھی یہیں سے ہے. یہ بالکل, یہ جناب فاطمہ الزہرا کو دیکھیں اللہ پاک نے کیسا ایک معجزہ عطا کیا. ویسے کہتے ہیں کہ جو نسل ہے وہ مرد سے ہوتی ہے, لیکن جو آج سادات موجود ہیں وہ جناب فاطمہ الزہرا کی, تو یہ ڈائنامکس چینج کر دی. یہ اسلام ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ بیٹی سے نسل چلی اور نواسوں سے محبت اور ننیحال سے محبت. آپ دیکھیے آج تک کوئی ماں, کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے کہ ماں سے محبت نہ نکلی ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ دادی دادا چچا پھوپھی ان کی محبت کا بھی کوئی جواب نہیں ہے, لیکن ماں جو ہے اور ننیحال جو ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی وجہ سے یہ ہسٹری ہم لوگوں میں ہے کہ بچے بھی اور ننیحال بھی ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے اٹیچ ہیں, یہ انہی کی دین ہے. جی عمران بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی فاطمہ کا ذکر ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے کہ ان کا مبارک مطہر ذکر کر سکیں. ان کے ذکر سے پہلے سادات خاندان کے حوالے سے دو باتیں گزارش عرض کر کے پھر ان کا ذکر مبارک عرض کرنا چاہوں گا اپنی حاضری لگوانے کے لیے. ایک تو ہم سب آج سے نیت کریں کہ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ ضرور نکالا کریں اس مبارک خاندان پہ خرچ کرنے کے لیے. دوسرے نمبر پہ ہم اپنے ناموں کو سادات خاندان کے ناموں کی نسبت سے رکھیں. پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو بندہ یہ اہتمام کرے گا اللہ مرتے وقت اس کو دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت خاتمہ ایمان پہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بی بی فاطمہ کا چونکہ یوم وصال ہے تو حضرت علی شیر خدا حیدر کرار تدفین کے بعد جب تشریف لاتے ہیں تو ایک مرثیہ پیش کیا, اور مرثیہ ایسا تھا کہ دل کی گہرائیوں تک اترنے والا. فرمایا لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی دون الفراق قلیل ان افتقادی فاطمہ بعد احمد علی اللہ یدوم خلیل وکیف ہناک العیش من بعد فقدہم لعمرک شیء ما الیہ سبیل لیس الجلیل رزق فقد مالہ ولکن رزق الاکرمین جلیل لذالک لا یؤاتیہ مزجع وفی القلب حر الفراق غلیل. مولا علی نے جب یہ اشعار اور مرثیہ پڑھا تو جو پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے ان کے اوپر بھی رقت کی کیفیت, اور آج بھی جب یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں تو کیفیت اتنا پیار, اتنا تڑپ اٹھے مولا علی اپنی بیوی اور اپنی زندگی کا جو خاص رب نے ان کو تحفہ عطا فرمایا تھا اس کی جدائی کے اوپر, کہ فرمایا فاطمہ آپ کی جدائی نے میرے سینے کو زخمی کر دیا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد آپ کا چلے جانا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ کوئی خلیل ساتھ رہنے والا نہیں. اب آپ کے بعد زندگی کا کیا مزہ ہے, کیف ہناک العیش من بعد فقدہم, آپ کے چلے جانے کے بعد زندگی کوئی مزیدار ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم بس زندگی کا گزارے لاقی ہے, زندگی کا مزہ ختم ہو گیا ہے, دنیا کا سب کچھ چلے جانا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اے فاطمہ آپ کا چلے جانا
یہ میرے لیے سب کچھ ہے کہ میرا سب کچھ جیسے کہ چلا گیا. اور اس لیے فرمایا آج کے بعد میرا بستر پہ آنے کو دل نہیں کر رہا تھے، آپ کی جدائی نے میرے سینے کو زخمی کر دیا ہے، جلا دیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک واقعہ بڑا خوبصورت، مدیحہ بہن نور بھائی بڑا خوبصورت واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے، ایک مرتبہ بی بی فاطمہ ہماری اماں جان بیمار ہو گئی، ساری رات شیر خدا ان کی تیمارداری میں پریشان دکھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ میری فاطمہ کو شفا عطا فرما. آخری پہر میں آنکھ لگ گئی، جب اٹھے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ خاتون جنت ٹھنڈے پانی کے ساتھ، سخت بخار، سخت مریضہ، ٹھنڈے پانی سے وضو فرما رہی ہیں. واپس جب آئے نماز پڑھ کر تو دیکھا کہ چکی پیس رہے ہیں، تو سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ اے فاطمہ آپ اتنی سخت بیمار، ٹھنڈے پانی سے آپ نے پہلے وضو کیا، اس کے بعد چکی پیسنا شروع کر دی، آپ کو کچھ ہو نہ جائے اور نہ بیمار ہو جائیں. تو سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ کیا پیش کیا کہ آپ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کی، آپ کی اطاعت کی، بچوں کی خدمت کی، اس حال میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے خاوند کی فرما برداری کرتے ہوئے دنیا سے چلی گئی. اور جس کو علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یوں کہا، اللہ اکبر، گم رضایش در رضائے شوہرش، کہ سارے ناری کیا، نوری کیا، خاکی کیا، سب صف باندھ کے ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں. بی بی فاطمہ نے اپنی رضا کو اپنے شوہر کی رضا کے لیے، اللہ اکبر کبیر، کہ جو میرے شوہر کی رضا ہے، اپنی والدہ ماجدہ کی اپنی والدہ ماجدہ کی طرح. اور یہاں آنسو بہا رہے ہیں، یہاں اشک او برچید جبریل الزمی، اشک او برچید جبریل الزمی، کہ جبریل آسمانوں سے آ کے ان آنسوں کو اٹھا رہے ہیں جو بی بی فاطمہ مصلی پہ کبھی دنیا میں کسی کے سامنے آنسو نہیں بہائے، ہمیشہ آنسو بہائے ہیں تو مالک کے سامنے مصلی پہ بہائے ہیں. اور جبریل آ کے ان آنسوں کو لے کر کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عرش بری کے اوپر جا کے ان کو سجایا جا رہا ہے. ایسا رب سے تعلق بنایا اور اپنی بیٹیوں کو ایک مثال اور رول ماڈل پیش کر دیا کہ زندگی گزارنا تو ایسی گزارنا جیسے میں زندگی گزارنا. 2 منٹ ہے یا میں وقفے کی طرف نے جانا ہے؟ تو ابھی مجھے بتا دیں کتنا ٹائم ہے، کیونکہ پھر میں میں بھی بلکہ ایک بات پوچھ لیں کیا؟ ہاں 2 منٹ، 1 منٹ. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو رول ماڈل ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ایسے ہی جو بیٹی میں اثر ہے وہ تو ماں ہی کا پرتو ہے نا. اللہ اکبر. اور ماں ہی کا عکس ہے. جیسے آج کل کہتے ہیں کہ والدہ کو دیکھ لینا چاہیے، بچی کے انتخاب کے سلسلے میں بات کی جاتی ہے. ولد و ابی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے اور بیٹی ماں کی راز ہوتی ہے. تو جو کچھ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں وہ نور حضرت خدیجہ کا اظہار ہے، ان کی ذات سے ظاہر ہو رہا ہے. اور 2 مصرے ہیں کیونکہ وقت مختصر ہے کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کرو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مقرر. تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کانت سیدۃ نساء فی زمانہ اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. سبحان اللہ. حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھیں، لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اولین اور آخرین میں سے کوئی مستور ایسی ہے ہی نہیں جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو. اور دونوں ہستیوں کے لیے اگر یہ میں لفظ صحیح استعمال کر رہا ہوں کہ جو محبت ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ انکنڈیشنل لو ہے. جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خدیجہ ان کے ازدواج میں تھی کوئی اور دوسرا ازدواج نہیں فرمایا، اور ایسے ہی مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام جب تک کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ازدواج میں تھی کوئی اور ازدواج نہیں فرمایا. تو یہ لا شریک زوجہ رہی اپنے اپنے خاوندوں کی، اور جس طرح سے ماں ویسے ہی بیٹی، اور ماں اپنے زمانے کی حجت پر قربان، سبحان اللہ، اور بیٹی اپنے زمانے کی ولی اللہ اور ان کا ساتھ نبھانا. اگر وقت ہے تو میں بریک پہ جانے، لیکن میں ایک بات بریک پہ جانے لیکن ایک بات کہ جیسے ان کی والدہ کا مخروض ہے اسلام، کہ جیسے جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا تمام تر مال و اسباب قربان کر دیا تھا، تو اسلام جو ہے وہ مخروض ہے جناب فاطمہ الزہرا کا بھی، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام آل قربان کر دی.